بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامی نظیر احتشام ارشاد باری تعالی ہے، آیت نمبر 71 سورہ یونس 11واں پارہ۔ اللہ جل مجد الکریم شافمت وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، آپ ان کے سامنے نوح علیہ السلام کی خبریں پڑھ کر سناؤ۔ اذ قال لقومہ یا قوم، جب وہ اپنی قوم کو کہہ رہے تھے اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ، اگر تم پر میرا حق بیان کرنے کے لیے کھڑا ہونا یہ گراں گزرا ہے، وتذکیری بآیات اللہ، اور میرا اللہ کی آیاتیں پڑھ پڑھ کر سنا کر نصیحت کرنا یہ تمہیں گراں گزرا ہے، اس لیے تم مجھے قتل کی دھمکی پر اتر آئے ہو، تم میرا یہاں رہنا گوارا نہیں کر رہے، تو سنو میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ فعلی اللہ توکلت، میں نے دین حق کو بیان کرنے کے لیے اپنے رب پر بھروسہ کیا ہے، اور وہ قادر قیوم ہے، مجھے دنیا کی کسی بھی خطرے کا کوئی خوف نہیں، کیونکہ رب نے میری یہ ڈیوٹی لگائی ہے۔ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، تم اپنے کام سب کے سب جمع ہو کر بجا لاؤ، اور اپنے بتوں کو بھی جمع کر لو، اپنے ان شریکوں کو بھی جمع کر لو جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، تاکہ تمہارا معاملہ تم پر کوئی مخفی نہ رہے۔ ثم اقضوا الیہ، تم میرے خلاف جو مرضی فیصلہ کرنا چاہو کر لو۔ ثم لا تنظرون، اور تم مجھے مہلت نہ دو، میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جناب حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے پہلی آیاتوں میں اللہ جل مجد الکریم نے کفار قریش کے احوال اور ان کی کفر، ان کی حق درمی، عناد کو بیان فرمایا۔ اب اس آیت سے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات اور جو کچھ ان کی امتوں کے ساتھ پیش آیا ان کا بیان شروع فرما کر گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات زندگی بتا کر، ایک تو امام الانبیاء علیہ السلام کو تسلی دینا مقصود ہے کہ کفار قریش مشرکین مکہ آپ کو جو اذیتیں تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، آپ کی تو دعوت حق کو سن نہیں رہے، قبول نہیں کر رہے، تو یہ آپ کے دل اطہر پر گراں نہ گزرے۔ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا کہ وہ دعوت حق دیتے اور کفار نے ان کے ساتھ یہی برتاؤ برتا، بجائے حق کو قبول کرنے کے انہوں نے ان کی قتل کی دھمکیاں دی، انہوں نے ان کا وہاں جینا رہنا مشکل کر دیا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان کرنے کو اللہ رب العزت فرمایا آپ خود ہی ان کی باتیں پڑھ کر سنائیں۔ دوسرا، یہاں ان امتوں کا ذکر کر کے جنہوں نے اپنے سابقہ نبیوں کی بے ادبی کی اور ان کا کہا نہیں مانا، ان کا جو انجام ہوا ان کا ذکر کر کے کفار مکہ، مشرکین مکہ اور پوری امت محمدیہ کو پیغام دینا مقصود ہے
کہ یاد رکھنا اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں اللہ کو بڑے برگزیدہ اور پسندیدہ ہوتے ہیں، ان کا اللہ کے یہاں بڑا رتبہ اور شان ہوتی ہے، اور خالق کائنات کو یہ بات گوارا نہیں کہ جنہیں وہ عظمت اور شان عطا کر کے بندوں کے پاس ان کی بھلائی کے لیے بھیجے اور وہ خود اللہ جل مجدہ الکریم کہ اس نبی کو جھٹلائیں اور پھر وہ بچ پائیں، نہیں، بلکہ جن جن لوگوں نے اللہ کے نبیوں کی تکذیب کی اور جھٹلایا اور عذاب اور قہر خدا بندی کا نشانہ بنے، تو اے کفار مکہ، مشرکین مکہ، اے امت محمدیہ، تم کبھی یہ غلطی نہ کرنا، یہ میرا محبوب بھی ہے اور سید الانبیاء بھی ہے، اس کی تکذیب کرنے والا وہ بھی عذاب الہی سے بچ نہیں پائے گا۔ جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یہاں ذکر کرنے کا کہا گیا تو چونکہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم پر ان کے کفر و سرکشی کی وجہ سے یہ چوتھے رسول ہیں اور چوتھے نبی ہیں اور پہلے رسول ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، آپ کا نام یشکر ہے اور لقب ان کا نوح ہے، اکثر اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری یہ رویا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا لقب نوح مشہور بطور نام ہو گیا۔ قرآن میں اسی طرح ہی حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ہی اللہ کو پسند آ گیا اور اسی کا ذکر ہے۔ آدم ثانی کہلاتے ہیں۔ جب طوفان نوح کے بعد، اس وقت طوفان نوح کے موقع پر کوئی مخلوق نہ رہی اور انہی سے آگے نسل انسانی چلی، اسی لیے انہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید، قرآن رشید کے اندر آپ کے متعدد واقعات متعدد مقامات پر تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب دیکھا قوم کی حالات کہ آپ انہیں ہر روز دعوت حق دیتے ہیں اور ان کے تہور بتا رہے تھے، گراں سامعین جو سلوک کرتے ہیں، بیان کرنے والے کو انداز لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کس انداز میں میری بات کو سن رہے ہیں۔ جناب نوح علیہ السلام نے محسوس فرمایا کہ جب مدت دراز تک آپ ٹھہرے رہے، دعوت حق دیتے رہے، 950 سال کا عرصہ ہے، تو گنتی کے چند لوگ آپ پر ایمان لائے، باقی جو بھی بیان سن کر جاتے بجائے قبول کرنے کے نکتہ چینیاں۔ یہ یاد رکھیے گا، جب تک سننے والے کے دل میں قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، جو مرضی اسے سونے سے سونا گھول کر پلا دو، اس کو اثر نہیں ہوگا۔ یہی بات ہے، اولاد جب تک اپنے ماں باپ کی بات قبول کرنے کے ارادے میں نہ ہو، والدین کتنی نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی نصیحتیں سونے کی لکھنے کے مترادف، پھر بھی اس کے باوجود اولاد پر اثر کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ ان کی طبیعت میں یہ بات آ چکی ہو کہ سننا ہی نہیں ہے، قبول ہی نہیں کرنا، نکتہ چینی کرنا۔ ان کو کیا پتا حالات کدھر چلے گئے۔ ایسی صورتحال کے تحت کبھی وہ اولاد اپنے ماں باپ کی بات کو قبول نہیں۔ تو یہی بات ہے، جب اللہ کا کلام نازل ہوا، اللہ سے بڑھ کر کون اپنے بندوں کا خیر خواہ؟ رب العالمین نے اپنے بندوں کی خیر خواہی کے لیے قرآن نازل کیا اور اس کے اندر اس کو ہدایت بنا کر نازل فرمایا، اور انبیاء کرام علیہ السلام دعوت حق دیتے ہیں، لیکن جب لوگوں نے اس باتوں کو قبول کرنے کا سوچا ہی نہیں بلکہ نکتہ چینیاں شروع کر دی، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام ساری زندگی دعوت حق دیتے رہے، لیکن قوم کے تہور بدلتے رہے اور وہ خفیہ میٹنگیں کرتے تھے، کبھی کہتے ان کو قوم سے نکال دو، کبھی کہتے ان کو جناب قتل کر دو، کبھی کہتے جلاوطن کر دو، یہ ساری میٹنگ۔ تو آپ ایک مرتبہ جب بھانپ لیا تو آپ نے پھر کھڑے ہو کر فرمایا، ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ، لوگوں میرا جرم یہی ہے، میں تمہیں اللہ کی آیاتیں پڑھ کر نصیحتیں کرتا ہوں کہ گناہ نہ کرو، ظلم نہ کرو، زیادتیاں نہ کرو اور حرام کام کا ارتکاب نہ کرو، بدکاریاں نہ کرو،
میرا جرم یہی ہے، میں اللہ کی آیاتیں پڑھ کر نصیحتیں کرتا ہوں۔ آج کتنے ہی لوگ ہیں جو علماء حق کو اس لیے برداشت نہیں کرتے، ان کا قصور کیا، حلال حرام سے آگاہ کرتے، امت کو، قوم کو یہی کہتے رہتے ہیں یہ گناہ کے کام ہیں، ان سے بچو، حتیٰ کہ حکومتوں تک کے پیغام دیتے ہیں، خدا را تم حکومت عارضی ہو، تمہارے پاس چند لمحوں کے لیے یہ سارا کچھ اختیارات ملے ہیں، دین سے ٹکر نہ لو، اسلام سے ٹکر نہ لو، اللہ اور اس کے رسول کی توہین نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قہر خدا تم پر آئے تو تمہاری رعایا کو بھی ساتھ لپیٹ میں لے لیا جائے۔ تو پھر ان کو یہ بات گراں گزرتی ہے، بری لگتی ہے کہ یہ کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے۔ تو جناب حضرت نوح علیہ السلام نے جب دیکھا ان کو بار بار نصیحت کر رہے ہیں اور قوم کو ناگوار گزر رہی، تو اس پر انہوں نے جب قتل کرنے کی دھمکی دی، اپنے علاقے سے نکال دینے کا ارادہ کیا، تو آپ نے انہیں فرمایا پھر اب میں تو اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ کر رہا ہوں، توکل تو اللہ، میرا بھروسہ اللہ پر ہے، اور تم سب کے سب جمع ہو کر، اور میں نے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے، تم میری مخالفت میں مجھے ایذا تکلیف پہنچانے کے لیے پھر جس قدر جو زور لگانا ہے لگا لو، میرا تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے، مجھے تم مہلت بھی نہ دو، میرا رب میرا حامی و ناصر ہے، اور حق کا حامی و ناصر رب ہوتا ہے، اور رب اپنی غیبی مدد سے اپنے اس بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو پھر اس آیت مبارکہ کے اندر جو چند باتیں نصیحت کے لیے حاصل ہوتی ہیں ان کا بھی جاننا ضروری ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام انتہائی بہادر اور باہمت اولو العزم ہوتے ہیں، عام آدمیوں کی طرح نہیں جس طرح لوگوں نے سمجھا، جیسے یہاں ایک طرف پوری قوم ہے دشمن بن کر مخالف ہو گئی ہے، دوسری طرف تنہا صرف اللہ کے بھروسے پر جناب نوح علیہ السلام کس قدر جرأت و بہادری کے ساتھ حق کی دعوت کو عام رکھے ہوئے ہیں، بیان کر رہے ہیں، مخالفین کو پکار کر کہہ رہے ہیں تم جو کرنا ہے کر لو، میں اللہ پر بھروسہ کر کے حق کی دعوت دیتا رہوں گا۔ اور اس سے یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جرأت و بہادری نظر ہے۔ نمبر 2، لوگوں کی تکلیف اذیت پہنچانے کی وجہ سے دعوت حق کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے، جیسا کہ جناب نوح علیہ السلام نے ساری تکلیفیں برداشت کی اور 950 سال تک دعوت حق دیتے رہے، لوگوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اذیتیں بھی، تانے بھی دیے، لیکن آپ نے دعوت حق دینا چھوڑا نہیں۔ اور نمبر 3 جو بات، دعوت حق کے لیے جرت اور ہمت کا ہونا ضروری ہے، بزدل اور ٹربوک آدمی دعوت حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور اس آیت سے چوتھی بات جو ماخوذ ہو رہی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء اعظام اور صالحین کے سچے واقعات پڑھنا سننا یہ عبادت ہے، جس طرح کہ یہاں خود اللہ فرما رہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، آپ نوح علیہ السلام کی خبریں قوم کو پڑھ کر سنائیں حقائق پر مبنی۔ تو اس لیے آیت قرآنیہ کے ذریعے، سیرت و واقعات کی کتابوں کے ذریعے بزرگان دین کی سیرت سے واقفیت حاصل کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ان کے نقش قدم پہ چل کر انسان اللہ کا نیک بندہ بن سکے۔ 5ویں بات اور آخری بات جو اس آیت سے معلوم ہوئی کہ تاریخ کا علم بھی عمدہ ہے، اس میں عبرت کی باتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، البتہ تاریخ وہی پڑھنی چاہیے جو حقائق پر مبنی ہو، اور حقائق پر مبنی تاریخ کون سی ہوگی؟ جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی، قرآن و حدیث کے مخالف نہیں۔ آج کل ظالموں کو عادل کہا جا رہا ہے، مسلمانوں کو قتل کرنے والوں کو باہمت اور امن قائم کرنے والا کہا جا رہا ہے، امت کو تباہ کرنے والوں کو انہیں امن کا داعی کہا جا رہا ہے۔ تو ایسے تاریخوں سے بچنا چاہیے، اور یہ ظلم و ستم کی داستانیں ہیں، کتنی بڑی بڑی ہیں، اور ہمیشہ آپ نے سوچا نہیں، پچھلے دنوں وزیر وقت کے انہوں نے کہا کہ جناب صلاح الدین ایوبی کے بارے میں، اور وہ تو جناب یہ ظلم کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے،
بھی لوٹ مار تو کر رہے ہو تم اپنے دور حکومت، اور اس سے ہر زمانے میں تم اپنے بڑوں کو جانتے ہی نہیں، تاریخ تم نے پڑھی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ زمانہ پر فتن دور ہے کہ اس کے اندر ظالموں کو عادل اور امن دینے والا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ ایسے فتنوں سے بچنا چاہیے، قرآن مجید اور حدیث پاک کا سہارا لے، اور جس کے اندر اللہ جل مجد الکریم نے ایسے واقعات بیان فرمائے جن سے بندے کو عبرت حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہماری کامل مغفرت فرمائے، نبی علیہ السلام کے دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔